رابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ غوث و کنار کرے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں، جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ۔ اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں، اور مسجد جامع میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جب کوئی یہ کہے کہ سنت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شرعی مسئلہ یہ ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ارشاد یا طرز عمل سے جانا ہے، اس لیے یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں اعتکاف کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ 90 ہدایات کے حکم میں ہیں۔ اس کے آخر میں مسجد جامع کا جو لفظ ہے، اس سے مراد جماعت والی مسجد ہے، یعنی ایسی مسجد جس میں 5 وقت جماعت پابندی سے ہوتی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرف جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جو کبھی جنازہ نہیں پڑھ سکتا اور مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، عام دنوں میں کرتا رہا ہے، اب نہیں کر رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ فوائد ہیں اعتکاف کے۔ جب بندہ اعتکاف کے نیت سے اپنے کو مسجد میں مقید کر دیتا ہے تو اگرچہ وہ عبادت اور ذکر و تلاوت وغیرہ کے راستے سے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے، لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں سے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا بیماروں کی عیادت خدمت نہیں کر سکتا، جو بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ کسی لاچار مسکین یتیم بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، جو اگر ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کی شرکت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا، جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس حدیث میں اعتکاف والے کو بشارت سنا دی گئی کہ اس کے حساب اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں میں لکھی جاتی ہیں جن کے کرنے سے وہ اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بس آج کے ہی دن ہیں، کل سے انشاءاللہ اعتکاف شروع ہو جائے گا، تو جن ساتھیوں کا ارادہ ہے وہ بھی اس کی تیاری کریں تاکہ آخری اشرے کا جو اعتکاف ہے وہ بالکل یکسوئی والا ہو اور جو شرعی احکامات ہیں ان کی پابندی کے ساتھ ہو، تاکہ اعتکاف بھی خراب نہ ہو۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے زیادہ مسجد میں اعتکاف والے بیٹھیں، انشاءاللہ یہاں اعتکاف ہوگا بھرپور طریقے سے، اور اس کے باقاعدہ اعمال ہوں گے، نظم ہوگا، ایک ترتیب ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔